نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر لعلکم تتقون فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ معزز سامعین اکرامی قدر، روزے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ رب العالمین ہمیں متقی دیکھنا چاہتے ہیں، پرہیزگار دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو روزے کے ذریعے سے ہم متقی بن سکتے ہیں، تقویٰ آ سکتا ہے ہمارے اندر۔ تقویٰ ایک ایسی نعمت ہے جس کی وجہ سے نعمتوں اور برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بصیرت مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت اور نصرت حاصل ہوتی ہے، پرلطف اور مزیدار زندگی مل جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں اور لوگوں کے ہاں بھی آدمی معزز اور مکرم بن جاتا ہے۔ تقویٰ کی تعریف لغوی معنی میں بچنا، پرہیز کرنا، لحاظ رکھنا وغیرہ ہے۔ اصطلاح شریعت میں کہتے ہیں کہ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے جس کو آسان لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ضمیر کے اس احساس کا نام ہے جس کی بنا پر اللہ کی نافرمانی سے شدید نفرت اور اس کی اطاعت کا سچا جذبہ پیدا ہو۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے دل کے اندر خیر و شر کی تمیز پیدا ہو کر خیر کی طرف رغبت اور شر سے جو نفرت پیدا ہو، اس کا نام تقویٰ ہے۔ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تقوی کی حقیقت کے متعلق سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا تو فرمایا، اگر آدمی کا گزر ایسی جگہ سے ہو جو تنگ بھی ہو اور کانٹے دار بھی ہو اور گزرنا بھی ضروری ہو تو کیا کرے گا؟ تو فرمایا کہ آدمی کپڑے سمیٹ کر ہر طرف دھیان رکھ کر گزرے گا، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزرے گا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ زندگی کے راستے میں ہر طرف شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں اس قول کو یوں نقل کیا گیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ۔ نفس اور شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام تقویٰ ہے۔ معزز سامعین اکرامی قدر، اگر تقوی کو عام فہم الفاظ میں سمجھنا ہو تو اس کی مثال یوں سمجھیے گا کہ تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کا گھر اپنا ذاتی گھر ہو اور وہ اس گھر میں اس کا پہنچنا لازم اور ضروری ہو، اس کی زندگی اس گھر کے بغیر ادھوری ہو، اور اس گھر کی طرف جو راستہ جانے والا ہو وہ راستہ کانٹے دار بھی ہو، جھاڑیوں والا ہو، وہ راستہ اندھیرا بھی ہو، اور اس راستے میں چیر پھاڑ کرنے والے جانور بھی ہو، اور اس راستے میں لوٹنے والے ڈاکو بھی ہو جو لوٹتے ہو، اور وہ راستہ انتہائی دشوار گزار ہو، اور اس راستے سے گزرنا انسان کے لیے لازم اور ضروری بھی ہے۔ اگر وہ راستے کو طے نہیں کرے گا تو اپنے گھر تک، اپنے مکان تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو اب دیکھیے گا، اگر کوئی عقل مند انسان ہے، دانا ہے، عقل مند ہے، سمجھدار ہے، تو وہ اس راستے سے گزرنے کے لیے بڑی تدبیریں کرے گا۔ سب سے پہلے وہ روشنی کا بندوبست کرے گا، اس کے بعد وہ اپنے ساتھ کوئی اسلحہ وغیرہ کا بندوبست کرے گا کہ اگر ڈاکو آ جاتے ہیں یا کوئی چیر پھاڑ کرنے والے جانور آ جاتے ہیں
تو ان سے کیسے نمرد آزما ہونا ہے، اس کے لیے وہ بندوبست کرے گا اسلحہ وغیرہ کا، اور پھر وہ ایسا لباس زیب تن کرے گا جو لباس اس کو کانٹوں سے جھاڑیوں سے بچا سکے، اور پھر وہ راستے سے گزرتے ہوئے اپنے کانوں کو بھی کھول کے رکھے گا، اپنی آنکھوں کو بھی کھول کے رکھے گا، اپنے ہر طرف دھیان رکھے گا، اور وہ بڑا محتاط ہو کر اس راستے کو طے کرے گا۔ اور اگر وہ یہ سارے بندوبست کر کے اس راستے کو طے کرتا ہے تو وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، وہ اپنے گھر تک پہنچ جائے گا، وہ سکون والی جگہ تک پہنچ جائے گا، وہ خوشیوں والی جگہ تک پہنچ جائے گا، وہ اپنے رشتہ دار و اقارب کے ساتھ مل کر خوشیاں منانے والی جگہ تک پہنچ جائے گا، وہ وہاں پہنچ جائے گا جہاں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک موجود ہے، جہاں اس کے دل کی راحت موجود ہے، جہاں اس کے راتوں کا سکون موجود ہے، دن کا سکون موجود ہے، وہاں پہنچ جائے گا۔ اور اس کے مد مقابل دوسرا شخص جس کے لیے بھی یہی راستہ ہے اور اس نے اپنے گھر میں پہنچنا ہے، جانا ضروری ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ اگر اسے کہا جائے کہ بھائی یہ راستہ لٹتا ہے، اس راستے میں چیر پھاڑ کرنے والے درندے بھی موجود ہیں، اس راستے میں کانٹے اور جھاڑیے بھی موجود ہیں، بڑے بڑے سانپ موجود ہیں، رات کی تنہائی بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، وہ اگر آگے سے کہہ دیتا ہے جب آئے گا تو دیکھی جائے گی، جب ڈاکو آئیں گے تو دیکھی جائے گی، جب چیر پھاڑ کرنے والے جانور آئیں گے تو دیکھی جائے گی، جب اندھیرے کی دہشت آئے گی تو دیکھی جائے گی، اور وہ اس راستے میں کود پڑتا ہے، اور وہ اس راستے کو طے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نہ اس کے پاس کوئی ایسا لباس ہے جس کے ذریعے سے وہ کانٹوں سے جھاڑیوں سے اپنے جسم کو بچا سکے، نہ اس کے پاس کوئی ایسا اسلحہ موجود ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو ہر قسم کے درندوں سے، ڈاکوؤں سے اور بچھو وغیرہ سانپوں سے اپنے آپ کو بچا سکے، نہ اس کے پاس کوئی لائٹ ہے جس کے ذریعے سے وہ راستے کو دیکھ سکے۔ تو معزز سامعین گرامی قدر، اس کا یہ جملہ کہ جب آئے گی تو دیکھی جائے گی اس کو ہلاکت میں ڈال دے گا، اس کو چیر پھاڑ کرنے والے درندوں کے لیے شکار بنا دے گا، اس کے جسم کو کانٹوں سے چھلنی کروا دے گا، اور وہ اندھیرے میں اپنے راستے کو گم کر دے گا۔ یہی مثال ہے آج ہماری کہ ہم دنیا کی زندگی کے اندر مال حرام کو لذتیں لے کر کھاتے ہیں، ہم دنیا کی زندگی میں حی علی الصلاۃ کی آواز کو اپنے کہکاؤں میں، اپنے شغل میلے میں ٹال دیتے ہیں، ہم اللہ رب العزت کے احکامات کو بجا نہیں لاتے۔ جب ہم سے کوئی کہتا ہے کہ میرے بھائی قبر کی زندگی آنے والی ہے، میدان محشر کا سخت دن آنے والا ہے، ہولناکی آنے والی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا سامنا ہونے والا ہے، تو آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ جب آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ یہی مثال ہے کہ یہ بے وقوف ترین انسان ہے جو کہتا ہے جب آئے گی تو دیکھی جائے گی، اور اس کے مد مقابل جو اپنا ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ میں یہ جو قدم اٹھا رہا ہوں ایک دن مجھے اس اٹھے ہوئے قدم کے بارے میں جواب دینا پڑے گا، میں جو آنکھ سے دیکھ رہا ہوں میری آنکھ کے دیکھنے کے بارے میں ایک دن سوال ہوگا، میں جو زبان سے بول رہا ہوں یہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ یہ ویسے ہی نہیں نکل رہے بلکہ یہ محفوظ ہو رہے ہیں، ایک دن مجھے اپنی زبان کے ہر لفظ کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ کانوں سے جو سن رہا ہے یہ محتاط ہو کر سنتا ہے کہ میرے کانوں سے سنا ہوا ہر جملہ، ہر لفظ، ہر بات، ہر وہ کام جو میں نے کانوں سے سنے، روز قیامت اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ جو دل و دماغ کے اندر سوچتا ہے، یہ سوچنے سے پہلے اس کے دل و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ میرے دل میں اٹھنے والے فتنے اور فتور اور تدبیریں روز قیامت مجھے اس کے بارے میں جواب دہی ہونی پڑے گی، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ جو لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالتا ہے، اپنی اولاد کے منہ میں ڈالتا ہے، اس کو پہلے سے یہ اندازہ ہوتا ہے ایک دن آنے والا ہے جس دن مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ حلال تھا، حرام تھا، یہ جائز تھا، ناجائز تھا، یہ کہاں سے لایا تھا، کیسے کمایا تھا، یہ اس کے لیے کیسے محنت کی تھی،
کون کون سے راستے اختیار کیے تھے رمضان المبارک کے اندر، روزہ رکھ کر بھی دوسروں کو لوٹنے کی کوشش کی تھی، لوٹ مار کے بازار گرم کیے تھے اور دھوکہ دہی سے یہ حاصل کیا تھا۔ روز قیامت اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے وہ بڑے محتاط ہو کر اپنے پیٹ کی غذا کو حلال طریقے سے پیٹ تک پہنچاتا ہے، اور اپنے قدموں کو اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے میرے یہ جو قدم اٹھ رہے ہیں ایک دن مجھے ان قدموں کا حساب دینا پڑے گا، میرے یہ جو ہاتھ ہل رہے ہیں یہ ہلتے ہوئے ہاتھ اور یہ استعمال میں لاتے ہوئے جو استعمال میں لا رہا ہوں ہاتھوں کو، روز قیامت ان ہاتھوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اس لیے معزز سامعین گرامی قدر، تقویٰ اسی کو کہتے ہیں کہ انسان خواہشات اور شیطان کے خلاف کام کرے، رحمان کی مان کر چلے، شیطان اور نفسانی خواہشات کا کہ غلامی میں زندگی کو نہ گزارے، بلکہ رب العالمین کے احکامات والی زندگی کو گزارنے والا بن جائے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان کا مہینہ ہمیں تقویٰ سکھانے کے لیے آیا ہے کہ اگر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تمہارے پاس حلال موجود ہے، پانی موجود ہے، رزق حلال موجود ہے، تمہارے جسم میں طاقت بھی موجود ہے، ہمت بھی موجود ہے، تم بیمار بھی نہیں ہو، تمہیں کوئی اور بھی عارضہ لائق نہیں ہے، تمہارے سر پہ کوئی کلشنکوف لے کر بھی نہیں کھڑا کہ اگر لقمہ اٹھاؤ گے تو تمہارے سر میں گولی مار دوں گا، نہیں، تم آزاد ہو، آزادی کے ساتھ ہو، لیکن اس کے باوجود تم پیاس کی حالت میں تڑپ تڑپ کر دن گزار دیتے ہو، لیکن پانی کے قریب نہیں جاتے، تم رزق حلال کو بھی نہیں کھاتے، حالانکہ تمہارے لیے حلال تھا، لیکن کون ہے جس نے تمہیں رزق حلال سے بھی روکا ہوا ہے؟ یہ روزہ ہے جو ہمیں رزق حلال سے روک دیتا ہے، جو پیاس کی تڑپ میں ہمیں پانی کے قریب نہیں جانے دیتا۔ یہی تو تقویٰ ہے، یہی تو روزہ ہے جو ہمیں متقی بناتا ہے کہ اے مرد مومن، اگر رب کا حکم تجھے آ جائے کہ رزق حلال بھی نہیں کھانا، حلال پانی بھی نہیں پینا، حلال خواہشات بھی پوری نہیں کرنی، تو پھر غیر رمضان کے اندر تو کیسے حرام کی طرف چلا جاتا ہے، تو کیسے غلط کی طرف چلا جاتا ہے، تو کیسے رب کے احکامات کے خلاف چلنے لگ جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ، رمضان کا روزہ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، مجھے اور آپ کو متقی بنانے کے لیے آیا ہے، تقویٰ سکھانے کے لیے آیا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے پریکٹس کا مہینہ ہے کہ ہم اس میں پریکٹس کریں، ہم اس میں اپنی عادت بنائیں کہ ہم اگر حلال کو چھوڑ کر ہمارا گزارا چل سکتا ہے، حلال کو تھوڑی دیر کے لیے ترک کر کے ہم زندہ رہ سکتے ہیں، ہم اچھے بھلے رہ سکتے ہیں، تو ہم عام زندگی کے اندر اگر حرام کو چھوڑ دیں گے، غلط کاری کو چھوڑ دیں گے، بدکاری کو چھوڑ دیں گے، بد کرداری کو چھوڑ دیں گے، تو پھر بھی ہم زندہ رہ لیں گے، ہم اچھے بھلے رہ لیں گے، ہم خوشحال رہ لیں گے، ہم عزت کے ساتھ رہ لیں گے۔ اگر رمضان کے اندر حلال چھوڑ کر بھی ہم عزت کے ساتھ اور ہم طاقت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ وقت اچھا گزار سکتے ہیں، تو غیر رمضان کے اندر ہم اگر بری عادتوں کو چھوڑ دیں گے، ہم اگر غیر رمضان کے اندر حرام کو چھوڑ دیں گے، تو ہم غیر رمضان کے اندر بھی اپنا وقت اچھا گزار سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے یہ جو بہانے ہیں کہ میرے کپڑے پاک نہیں، نماز نہیں پڑھ سکتا، رمضان ان بہانوں کو ختم کرنے والا ہے۔ ہمارے یہ جو بہانے ہیں کہ اگر حرام نہیں کماؤں گا تو گھر کا خرچہ کیسے چلاؤں گا، رمضان کا مہینہ پریکٹس کا مہینہ ہے، حلال چھوڑ کر تیرا گزارا اگر چل سکتا ہے تو حرام چھوڑ کر بدرجہ اولا تیرا گزارا اچھے طریقے سے چل جائے گا۔ رمضان کا مہینہ پریکٹس کا مہینہ ہے، اگر رمضان میں جھوٹ چھوڑ کر گزارا چل سکتا ہے، غیبت چھوڑ کر گزارا چل سکتا ہے، حسد کینہ بغض چھوڑ کر گزارا چل سکتا ہے، مسجد میں آ کر گزارا چل سکتا ہے، دلوں میں محبت پیدا کر کے گزارا چل سکتا ہے، تو غیر رمضان کے اندر بھی چل سکتا ہے۔ کیوں نہیں چل سکتا؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا نفس اور شیطان ہمارے درمیان حائل ہو جاتا ہے، جو ہمیں اچھائی کی طرف نہیں آنے دیتا، جو ہمیں برائی کی طرف رغبت دیتا ہے، برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ رب العالمین ہمیں رمضان سے درس لے کر، سبق لے کر اپنی بقیہ زندگی رمضان المبارک کی طرز پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔